پیدائش جو ہے وہ بہاولپور سے ہوئی ہے، اور بہاولپور میں جو ہے وہ جو ایک کیا تھا وہ محل، جو بہاولپور کا محل تھا، ہمارے والد صاحب جو ہے وہ پلانٹ پروڈکشن میں کام کرتے، تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو محل کے برابر والا جو گھر تھا وہ آفیشیلی گورنمنٹ کا تھا، وہ ان کو ملا ہوا تھا۔ تو وہاں میری جب پیدائش ہوئی تو وہ نواب و بہاولپور جو تھے بالکل برابر میں رہتے تھے، تو آئی واز اے گڈ لکنگ کڈ، تو ان کا کوئی بچہ اچھا نہیں تھا، تو انہیں نے ہماری اماں سے کہا کہ یہ بچہ جو ہے آپ ہمیں دے دیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم بچہ اچھا نہیں دیتے ہیں کسی کو۔ تو اس زمانے سے پھر ہمارا نام جو ہے وہ راجہ پڑ گیا، تو لوگ جو ہیں وہ راجہ صاحب کا بیٹا کہتے تھے، راجہ ہے۔ تو بہاولپور میں پیدائش ہوئی، اس کے ہمارے والد صاحب جو تھے وہ کیونکہ پلانٹ پروڈکشن میں کام کرتے تھے تو مختلف دوروں پہ رہتے تھے، کبھی کوئٹہ، کبھی بہاولپور، کبھی پشاور، کبھی کراچی، لیکن ان کا مین اسٹیشن جو تھا وہ کراچی میں ملیر کینٹ پہ تھا، پلانٹ پروڈکشن میں جاب کرتے تھے۔ ہماری زمینیں تھیں پنجاب میں، ہم چنیوٹ میں ہم رہے، تھوڑا ایک دو کلاسز چنیوٹ میں پڑھی۔ اس کے بعد ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو گھر کی آمدنی جو تھی وہ 2 کی بجائے 1 ہو گئی، کہ ہماری پھوپھی جو تھیں وہ پنجاب میں رہتی تھیں، اور جب بچے جب 2-3 سال کے ہو جاتے تھے تو ہماری پھوپھی جو ان کو چنیوٹ پنجاب میں لے جاتی تھیں، تو وہ وہاں پڑھتے پڑھاتے تھے۔ ہماری اماں جو تھیں ہمارے ابا کے ساتھ کراچی میں رہتی تھیں، تو جب بچے جوان ہو جاتے تھے، جب کالج لیول کے، تو سب لوگ جو ہیں وہ کراچی آ کے پڑھتے تھے۔ ہمارے سب بھائیوں نے کراچی میں پڑھا، ہمارے جو سب سے بڑے بھائی ہیں انہوں نے لاہور میں FSC کالج، ہمارے دوسرے بھائی نے بھی FSC کالج لاہور سے پڑھا ہوا ہے۔ تو فیملی لائف بہت اچھی تھی ہمارے والد کے زمانے میں۔ تو والد کے انتقال کے بعد جو ہے وہ ایک آمدنی ایک ہو گئی، تو پھر سب نے سوچا کہ سب کراچی موو ہو جاتے ہیں، لیکن زمینیں بہرحال تھیں، زمینیں بھی تھیں، اور ہمارے والد صاحب کی پینشن بھی ملتی تھی، تو اس میں زمینیں جو تھیں وہ لیز پہ دے دیتے تھے۔ تو اس طرح سے زندگی جو ہے وہ کراچی میں بسر کرنا شروع کر دی تھی۔ پھر ہمارا جو تعلق تھا وہ کالج وغیرہ بھی ہم نے کراچی سے کیا، جناح کالج میں بھی رہے، پھر عبداللہ کالج ہوتا تھا وہاں، وہ بعد میں گرلز کالج بن گیا۔ ہم کراچی میں فیڈرل کیپٹل ایریا ہوا کرتا تھا، وہاں رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد والد کے انتقال کے بعد ہم لوگ جو ہیں نارتھ نظام آباد میں موو ہو گئے، A بلاک میں، کہ وہاں ادھر ہی قریب ہی عبداللہ کالج تھا، وہاں عبداللہ کالج میں ہم نے تعلیم حاصل کی۔ 2-3 سال جو تھے وہاں گریجویشن کے بعد جو ہے وہ کوئی جاب ملی نہیں، تو کافی کوشش کی کہ جاب وہ مل جائے، لیکن یہ کہ پاکستان میں ابھی تک سچویشن یہ ہے کہ بغیر سفارش، بغیر جان پہچان کے جاب جو ہے مشکل سے ملتی ہے۔ تو بہرحال جاب اتنی کو ایک جگہ جاب ملی تھی، تو اتنے زیادہ پیسے کم تھے کہ اس میں گزارا مشکل تھا، تو ہم نے سوچا کہ چلیں امریکہ جا کے ٹرائی کرتے ہیں، کہ وہاں جب ہم اور پڑھائی کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آنے کے بعد کوئی اچھی جاب مل جائے۔ تو اس سلسلے میں یہ سوچا تھا کہ امریکہ آ گیا، تو پھر وہاں سے کوشش کر کے جو ہے وہ امریکہ آ گئے تھے پڑھنے کے لیے، تاکہ واپس پروگرام تو یہ تھا کہ واپس ہم پاکستان جائیں گے پڑھنے کے بعد، لیکن یہ کہ پاکستان کی سچویشن جو ہے وہ دن بدن جو ہے اتنی اچھی نہیں رہی، اور پھر یہاں بھی دن بدن حالات اچھے ہوتے گئے، اور لائف جو ہے وہ بہتر ہوتی گئی، تو اس مستقل پھر یہیں سیٹلمنٹ ہو گیا۔ پاکستان میں مطلب جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں کوئی یہ خیال تھا کہ پولیس میں وغیرہ میں DSP وغیرہ کی جاب جو ہوتا ہے نا، CSS کی، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہاں پاس کر کے کوئی نوکری وہاں کر لیں، لیکن یہ کہ اس کے میں نے کالج بھی کیا، پھر یہ ہے کہ اس میں زیادہ نہیں ہو سکی، تو پھر میں نے BA کوشش کر کے سوچا تھا کہ لائر وغیرہ کے لیے کہ لاء پڑھ کے جو ہے اس میں جو ہے وہ لاء کی جو ہے وہ پریکٹس شروع کر دوں گا، لیکن وہ بھی اس میں بھی سکسیسفل نہیں ہو سکا، کیونکہ بہت سے جو فیملی انوائرمنٹ تھی وہ اتنی اچھی نہیں رہی تھی وہاں زمانے میں، کیونکہ والد صاحب کا بھی انتقال تھا۔ وہ جو تھے ہمارے ماشاء اللہ سے 9 بہن بھائی، ہم لوگ 11 بہن بھائی ہیں، اس میں 9 بھائی ہیں، تو کچھ بھائی جو تھے ہم لوگ 6-7 بھائی رہتے تھے وہاں پاکستان میں، تو اس لیے وہاں کوئی ایجوکیشن وائز جو بات بن نہیں رہی تھی، تو یہ سوچا تھا کہ یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ ایجوکیشن جو پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے آپ کو پھر فائنینشلی اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا، تو یہ سوچا امریکہ آ جائیں گے تو وہاں کمائیں گے بھی اور خود ایجوکیشن بھی کر لیں گے، جو کہ ہم نے کافی حد تک کیا یہاں کے نا، کمایا بھی اور کافی کورسز وغیرہ بھی کیے، یہاں پڑھا بھی لیے، لیکن سچویشن جو ہمارا ڈریم تھا کہ پاکستان میں جا کے یا تو لاء کی ڈگری کر کے واپس پاکستان چلے جائیں گے یا CSS کا امتحان پاس کر لیں گے، تو وہ جو ہمارا ڈریم تھا وہ رہ گیا، وہ پورا نہیں ہو سکا۔
ہاں بہرحال پاکستان کے انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کو ہر آدمی جو ہے وہ مس کرتا ہوگا، لیکن میں تو ڈیفینیٹلی مس کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو انوائرمنٹ ہے، پاکستان کے لوگوں کی جو محبت ہے وہ، اور ہماری جو لائف اسٹائل تھا ہماری امی کا اور ہمارے ابا کا، ہماری فیملی کا، وہ بڑا مطلب محبت والا تھا، اور ہم لوگ جو ہے سب مل کے رہنا چاہتے تھے. اور ہماری ابھی بھی یہ طبیعت ہے کہ جو ہم جو ہے مطلب لوگ بہت سے لوگوں میں مل کے رہنا چاہتے ہیں. انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ لائف کو جو ہے وہ زیادہ انجوائے نہیں کرتے ہیں. تو یہ ہمارا پروگرام تھا کہ بھئی جو ہے مطلب پاکستان میں واپس آ کے وہاں کے جو لوگوں کی محبتیں ہیں، وہاں کے جو لوگوں کے، لیکن بہرحال پاکستان کو اسی لیے مس کرتے ہیں کہ یہاں اکثر جب سے میں یہاں آیا ہوں تقریباً ہر دوسرے یا تیسرے سال پاکستان کا چکر لگ جاتا ہے. تو وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ آج بھی ہم پاکستان کی مس کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ شوق ہے، گھومنے پھرنے کا شوق ہے، اور جو کہ ہم نے انجوائے بھی کیا، اور مطلب تقریباً نیو انگلینڈ کے تو ساری جگہیں دیکھی ہیں، پلس فلوریڈا، ٹیکسس اور ادھر ادھر کافی جگہ آنا جانا رہتا ہے. جو ہے مطلب ٹریولنگ کا یہ کہہ لیں کہ کافی وہ ہے. اس میں اگر کئی دفعہ ابھی بتایا میں نے، اور دوسرے تیسرے سال پاکستان کا ڈیفینیٹلی چکر لگ جاتا ہے. تو یہ ایک ٹریولنگ کا جو ہے جو شوق ہے وہ اس میں اس طرح سے پورا ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ سے ویسے تنہائی کا کام بھی ملے تو اس میں بھی اللہ کا شکر ہے، میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہوں. میری طبیعت جو ہے نا بہت ہی ایڈجسٹیبل ہے. آئی مین آئی لیو مائی لائف ود اے ویری ہارڈ ورک. اینڈ ابھی بھی یہ کہ گھر میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ سارے کام میں خود کروں، جیسے گھاس کاٹنا ہے یا اس سے برف صاف کرنی ہے، جبکہ ہماری بیگم کہتی رہتی ہیں آپ ہائر کر لیں کسی کو. لیکن دس از مائی ڈیزائر کہ میں جو ہے مطلب اپنے آپ کام جو ہے اپنے سارے کام میں خود کرنا چاہتا ہوں اور خود کرتا ہوں. تو انڈیپینڈنٹلی مطلب میں کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہوں. اور یہ کہ اگر میں اکیلا رہنا چاہوں تو آئی کین ایڈجسٹ مائی سیلف. مائی طبیعت کہ میں اس ٹائپ کے کوئی مطلب وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر میں کبھی تنہائی میں ہوتا بھی ہوں تو آئی جسٹ گو فار واک. واک از مائی فیوریٹ تھنگ اینڈ آئی لو ٹو ڈو آل دا واک. اور جب بھی میں کہیں بھی جاتا ہوں، جیسے کہیں ٹرپ پہ بھی گیا، جیسے ہوٹل میں کہیں ٹھہرے تو، لیکن آئی گیٹ اپ ارلی مارننگ اور یا آفٹرنون ٹائم، آئی گو فار واک ایٹ لیسٹ 2-3 hours اینڈ لک دا سائٹس، جو بھی علاقے اسی طرح سے پاکستان کا، اسی طرح سے گھر میں بھی اگر ہوتا ہوں اکیلا تو آئی انجوائے ڈو آؤٹ سائڈ جو ہے وہ واک کرنا پسند کرتا ہوں. جو بچپن ہمارا بہت اچھا تھا ماشاء اللہ سے. اور بتایا آپ کو میرا بچپن جو ویری ارلی ایج جو تھی وہ ہماری چنیوٹ میں گزری. اور چنیوٹ میں جو لائف اسٹائل تھا، آگے پیچھے جو تھے ماشاء اللہ سے وہاں لوگ تھے جو خیال کرتے تھے، ہماری زمینیں تھیں. ابھی بھی کبھی جاتے ہیں وہاں تو سب لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں شاجی اور مطلب بڑا خیال کرتے ہیں. تو یہ وہاں سے لائف اسٹائل شروع ہوئی. لیکن یہ کہ بعد میں کراچی جب موو ہوئے، کراچی میں جو تھے وہاں بھی ہم نے اچھے اسکولوں میں پڑھا. ایک گرین وڈ اسکول ہوا کرتا تھا، وہ پرائیویٹ اسکول ہوتا تھا جمشید روڈ پہ، وہاں پڑھتے رہے. پھر پلس یہ کہ کالج میں بھی جب ہم آئے، کیڈٹ کالج پٹارم میں بھی پڑھا ہم نے. وہاں بھی یہ کہ 1 سال گزارا کہ ہمارے بھائی جو تھے اقبال حیدر، وہ کیڈٹ کالج پٹارم میں جو تھے وہ پروفیسر تھے، پڑھاتے تھے. تو ان کے پاس میں رہتا تھا، ان کے وہیں پٹاروں میں پڑھتا رہا. اس کے بعد جب کالج کا زمانہ آیا، کالج میں یہ کہ ہم نے پروگرام تو یہ تھا کہ میڈیکل کر لیں پہلے تو، لیکن یہ کہ ہمارے جو انعام بھائی ہیں انہی نے مشورہ دیا کہ میڈیکل جو ہے وہ بھی لٹل بٹ ہارڈر فار یو بیکاز یو ہیو اے مور، جو آپ کے جو سبجیکٹ ہیں اس میں جو اسٹڈی میں جو آپ کے زیادہ نمبر ہیں، جو بہتر ہے وہ بہتر یہی ہے کہ آپ بی اے وغیرہ کر لیں تو دین یو کین گو ٹو دا، ابھی جیسے میں نے بولا کہ لا وغیرہ کر لیں گے. یا جی پاکستان میں اسپورٹس میں نے کرکٹ کھیلا. کرکٹ کا میں جو تھا مطلب بہت ہی بہترین قسم کے ٹورنامنٹس وغیرہ کھیلتا تھا، جو انڈر 19 بھی تھے، اور اپنے اس کے سرٹیفکیٹ بھی ابھی تک میرے پاس موجود ہیں. اس کے بعد عبداللہ کالج میں بھی میں کرکٹ کھیلتا تھا. کرکٹ کا جو تھا وہ کیپٹن بھی رہا اپنے کالج کا. اور اس کے بعد کالج کے زمانے میں پولیٹکس میں بھی تھوڑا بہت انوالو تھا. پریزیڈنٹ کا بھی الیکشن لڑا تھا کالج سے، عبداللہ کالج سے.
لیکن ہار گئے تھے، لیکن کوئی بات نہیں، پولیٹکس میں انوالومنٹ تھا. اس کے بعد کراچی یونیورسٹی میں بھی جو تھا وہ پولیٹکس میں لوگوں کے جی ابھی بھی جو ہے سارے میچز وغیرہ جو بھی لائیو آتے ہیں ان کو سب کو گھر میں ہے ٹی ویز، وہ سب بھی لائیو دیکھتا ہوں. جو خاص طور سے کوئی بھی میچ ہو، اگر کوئی پرانا میچ ہو وہ بھی دیکھ لیتا ہوں. تو کرکٹ جو ہے وہ کافی شوق سے جو ہے وہ دیٹس ویری مطلب ڈیفیکلٹ ہے کہ اس وقت گو بیک ان ٹو دیٹ فار. لیکن یہ کہ بہرحال امی ابو کے ساتھ بہت کم زندگی گزاری ہے کہ میں نے ابھی پہلے بتایا کہ ہمارے والد صاحب پاکستان میں کراچی میں رہتے تھے، ہم جو تھے وہ چنجوڑ میں تھے. لیکن یہ کہ جب بھی آتے تھے پاکستان کراچی آتے تھے، پاکستان کراچی ہوتا ہے، کراچی جاتے تھے تو والد صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی. والد صاحب جو ہیں وہ کافی لونگ ہمارے والد صاحب تھے. تو آئی مس دیٹ پارٹ کہ کراچی میں، اور خاص طور سے جو ہم نے وقت گزارا اپنا نارتھ نظام آباد میں لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، وہ ابھی بھی یاد آتا ہے. ہمارے جو دوست تھے بہت لونگ دوست تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. ایک لارڈ ریسٹوران ہوتا تھا وہاں نارتھ نظام آباد میں، وہاں جا کے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. شام میں ایوننگ ان کے ساتھ گزارتے تھے. کالج کی لائف جو تھی وہ ابھی سب یاد آتی ہے، پرانے وقت کا دور جو ہے وہ، اور اس کو ابھی بھی انجوائے کرتے ہیں. ابھی بھی اب کبھی بھی ہمارے جو دوست آتے ہیں، شاہد عالم ہیں، جاوید جیدی ہیں، علی سیمی ہیں، ان کے ساتھ جب بھی کبھی فون پہ بات ہوتی ہے تو وہ پرانی یادیں جو ہے نا ابھی بھی بات کر کے ان کو انجوائے کرتے ہیں. تو کالج کی لائف بہرحال اچھی تھی، اور دوستوں کی لائف جو ہے نا وہ اچھی تھی، جس میں کوئی ان لوگوں کے ساتھ انجوائبل، مطلب کمپنی جو تھی انجوائبل ہوتی تھی. تو وہ ڈیفینیٹلی ابھی بھی مس کرتے ہیں. اور بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہم نے وقت گزارا ہے نارتھ نظام آباد میں، وہ بھی جو ہے وہ ریممبر ہوتا ہے، وہ یاد کرتے ہیں ابھی بھی.